العبادہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضى من قول وعمل، کہ ہر وہ چیز کہ جس سے اللہ ذو جلال کی رضا حاصل ہو، ہر وہ چیز جو اللہ رب العزت کی محبوب ہو اور جس کو کرنے سے اللہ رب العزت راضی ہوتے ہو اور ہمیں ثواب ملتا ہو، من قول وعمل، چاہے وہ انسان کی زبان سے نکلی ہوئی کوئی بات ہو یا انسان کے جسم سے کیا گیا کوئی عمل ہو، تو اس کو عبادت کہتے ہیں۔ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے بے شمار انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے 1,24,000 چند سو اور کچھ نبی اس دنیا میں آئے، جن میں سے 313 کو اللہ رب العزت نے رسول بنا کے بھیجا۔ تو ان کا مقصد اور مشن یہی تھا کہ لوگوں کو اللہ ذو جلال کی طرف لایا جائے۔ مالک الملک نے یہ پوری کائنات اس کو آباد کیا اور اس کے اندر 2 مخلوقات کو اپنی عبادت کے لیے منتخب کیا، ایک انسان اور دوسرا جنات، اور باقی جتنی بھی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے وہ اللہ رب العزت نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا، تو اس انسان میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہوتا کہ جو اس دنیا میں آیا تو ہے، لیکن وہ اللہ رب العزت کی عبادت نہیں کرتا، وہ اپنے اصلی مقصد کو بھولا ہوا ہے۔ دنیا میں آیا ہے اور صرف اس نے اپنا کام یہ بنایا ہوا ہے، اپنا مشن یہ بنایا ہوا ہے کہ میں نے بس روزی روٹی کمانی ہے اور اپنی اولاد کو پالنا ہے، گھر بار چلانا ہے، اور وہ کماتے کماتے آخر وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ جانور بھی کھا پی کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور وہ جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا وہ شخص وہ بھی اس دنیا میں آیا ہے اور کھا پی کے دنیا سے چلا گیا ہے، تو اس انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں۔ اگر اللہ رب العزت نے یہ نعمت دے دی ہے تو اس کی قدر بھی کرنی چاہیے۔ اگر ہم اس کی قدر نہیں کریں گے تو پھر انسان جہاں چاہے مرضی مر جائے، اللہ ذو جلال کو اس انسان کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رب العزت کی عبادت ہی نہیں کرنا، اور وہ اللہ رب العزت کے جو احکامات ہے، جو شریعت ہے، اور رب تعالیٰ کا فرما برداری نہیں کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور اس شخص سے بڑھ کر خوبصورت بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ رب العزت کی طرف بلانے والا ہے، جس کی زبان اس چیز پہ حرکت میں آتی ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہے کہ لوگوں اللہ رب العزت کی طرف آ جاؤ، نماز کے پابند بن جاؤ، اور وہ لوگوں کو اللہ کی دین کی تبلیغ کرتا ہے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود بھی نیک اعمال کرتا ہے، اپنے رب کو راضی کرتا ہے۔ تو اصل میں پکا اور سچا مسلمان تو قرآن نے اس کو کہا ہے وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تبلیغ کرنا، دین کی دعوت لوگوں کو دینا، یہ صرف مولویوں کا کام ہے، قاریوں اور حافظوں کا کام ہے، ہمارا تو کام ہی نہیں۔
پبلک یہ سمجھتی ہے ہمارا مقصد کچھ اور ہے، کام کرنا، کمانا، لیکن یہ جو شیوا یہ تو کافروں کے کام ہوا کرتے تھے، دنیا کے اندر جو آئے اور کھا پی کے دنیا سے چلے گئے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے اپنے رب کی عبادت بھی کرنی ہے، دنیا میں آئے ہیں تو آنے کا کوئی مقصد تو ہے، لیکن یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ سمجھنے کے لیے انسان کو شعور چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں کیا بیان کیا ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا بتایا ہے، کس چیز کی ہمیں تبلیغ کی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آج ہمیں اپنی بات کو سچ ثابت کرنا ہو تو لاکھوں قسمیں اٹھاتے ہیں۔ اگر کسی پنچایت میں کسی عدالت میں ہمارا فیصلہ ہو جائے تو ہم اس کی بنیاد ہی قسم پہ رکھتے ہیں کہ جناب میں جو بات کر رہا ہوں یہ سچ کے اوپر مبنی ہے، میں اس کے لیے قسم بھی اٹھا سکتا ہوں کہ میں نے سچ کہا۔ اپنی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے انسان لاکھوں قسمیں اٹھاتا ہے، لیکن یہاں پہ اللہ رب العزت نے بھی ایک قسم اٹھائی ہے والعصر، کائنات کا خالق مالک، پوری کائنات کو پالنے والا، یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ قسم ہے میرے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک یہ پوری دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں وہ خسارے میں ہیں۔ اتنا تقید کے لیے آتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور جس چیز میں شک نہیں ہے اور کائنات کا خالق یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے تو پھر کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے قرآن کے شروع میں اللہ رب العزت نے فرمایا لا ریب فیہ، کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے، پہلے قسم اٹھائی اور پھر کہا کہ اس بات کے اندر کوئی شک نہیں ہے، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے۔ سب سے پہلا نقطہ اللہ رب العزت نے فرمایا جو ایمان لائے، ایمان والوں کو مخاطب ہو گیا، وعملوا الصالحات، اور دوسرا نقطہ یہاں پہ یہ بیان کر دیا کہ ایمان والا بھی ہو اور عمل صالح بھی کرنے والا ہو، نیک اعمال کرنے والا بھی ہو، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو دین حق کی تبلیغ کرتے رہو، وتواصوا بالصبر، اور صبر کے پیمانوں کو نہ چھوڑو، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہو۔ یہاں پہ چار باتیں اس کے اندر اللہ رب العزت نے بیان کی ہے اس چھوٹی سی سورت کے اندر۔ یہ چار قسم کے جو لوگ ہیں ان سے ہٹ کے باقی جتنی بھی کائنات کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں پوری دنیا کے اندر، پوری کائنات کے اندر، چاہے وہ مال کے لحاظ سے ہو، دولت کے لحاظ سے ہو، اور عزت کے لحاظ سے بڑے ہو، عہدے کے لحاظ سے بڑے ہو، وہ جتنے مرضی بڑے ہو، ان چار قسم کے لوگوں سے ہٹ کے باقی جتنے بھی کائنات کے اندر لوگ ہیں وہ سارے کے سارے خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ ایمان والا انسان اس وقت بن سکتا ہے جب بندہ اللہ رب العزت کی طرف لوٹنے والا ہو اور شریعت کو ماننے والا ہو، اور اس نے اپنے دل کو صاف کر لیا اور آخرت پر اس کو یقین ہو گیا کہ آخرت ہے، اس دنیا سے جانا بھی ہے، موت آنی ہے، تو
کے اندر یہ ایمانی طاقت اور ایمانی قوت پیدا ہو جائے، اللہ رب العزت کا وہ شخص پیارا بن جائے۔ اور جو اللہ رب العزت کا پیارا بن جائے، ایمان والا بن جائے، اس کے اندر ایمانی طاقت آ جائے، ایمانی قوت پیدا ہو، تو پھر اللہ رب العزت اس شخص کو نیک اعمال کرنے کی توفیق بھی دے دے۔ اللہ رب العزت پھر ایسے انسان کو عمل صالح کرنے کی بھی توفیق دے دیتے اور اپنا پیارا بنا لیتے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور ایک دوسرے کو حق بات کی تبلیغ کیا کرتے۔ اس سے بڑی برکت اور کیا ہو سکتی ہے کہ جس کو اللہ ذوالجلال نے ایمان کی دولت عطا کی ہے، ایمانی دولت سے نوازا ہوا ہے، اور وہ اپنے رب کی طرف لوٹ کے آتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے، اپنے صالح کرتا ہے، تو پھر اس دنیا سے جاتا ہے اللہ رب العزت کی جنت کا وہ وارث بن جاتا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، یہ وہ مشن ہے جو 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کا تھا۔ یہ کوئی معمولی مشن نہیں، یہ مشن صحابہ کرام کا مشن ہے۔ کسی کو دین کی بات کہہ دینا، حق بات کسی کو بتا دینا، یہ انبیاء کرام کا مشن ہے جو اس دنیا میں آئے، اور سب سے آخر میں آنے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت نے آپ کو مکہ کے اندر پیدا کیا اور 40 سال وہاں پہ گزارے آپ نے، اور 40 سال کے بعد غار حرا کے اندر آپ کو اللہ رب العزت نے وحی سے سرفراز کیا اور آپ کے اوپر نبوت اتری، اور اس کے بعد وحی پہ ہی 13 سال آپ نے تبلیغ کی نشر و اشاعت میں گزارے، لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے، اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے، اللہ رب العزت کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے، اور پھر اس کے بعد 13 سال وہاں پہ تبلیغ کی، اور پھر مکہ والوں نے آپ کو وہاں سے نکال دیا اور آپ مجبور ہوئے مکہ سے پھر مدینہ گئے، اور مدینہ کے اندر پھر آپ نے 10 سال تبلیغ کی، اور اس کے بعد اس دنیا سے آپ رخصت ہو گئے اور یہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کیا کرو، تبلیغ کیا کرو ایک دوسرے کو۔ اگر کسی مجلس کے اندر بیٹھے ہو، اپنے دوستوں کے اندر بیٹھے ہو، کسی دکان کے اندر بیٹھے ہو، کسی بیٹھک کے اندر، اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہو، کسی بھی ایسی جگہ پہ بیٹھے ہو جہاں تمہیں پتہ ہے لوگ جمع ہیں، مجمع لگا ہوا ہے، لوگوں کو جو شخص دین کی دعوت دیتا ہے، نماز کی دعوت دیتا ہے، رب کی طرف بلاتا ہے، اللہ کے احکامات کی طرف بلاتا ہے، لوگوں کو رب کی دعوت دیتا ہے، اس سے بڑھ کے اچھی بات کرنے والا انسان کوئی نہیں، اور اصل میں پکا اور سچا مسلمان ہی۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو حق بات کی تبلیغ کرو، اور یہ نہ کہو کہ یہ تو مولویوں کے کام ہے، ہمارے یہ کام نہیں ہے۔ شاید پبلک یہ سمجھتی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام تو ان کے ہیں، ہمارے یہ کام نہیں ہے۔ اصل میں انسان بھولا ہوا ہے، اپنے رب کی طرف آنے کو بھولا ہوا ہے۔ اللہ ذوالجلال کی طرف جو شخص لوٹ آتا ہے اور دین کو سمجھ لیتا ہے، اللہ رب العزت اسے دین کی سمجھ بھی عطا کر دیتے ہیں، اور اس نے اپنی زندگی کو اسی میں لگایا ہوا ہے، بس کھانا ہے، پینا ہے اور اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں بھی ایسے انسان کی کوئی جگہ نہیں ہے جو دنیا کے اندر تو زندگی بسر کر کے آیا اور اس طرح اس نے بسر کی کہ جانوروں کی
طرح زندگی گزارتا رہا اور اللہ رب العزت کے ہاں اس کے بعد پھر کوئی عزت اور کوئی عیش و عشرت نہیں ہے، کیونکہ دنیا کے اندر وہ اپنی منمانی سے زندگی بسر کر کے آیا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، آپ نے فرمایا بلغوا عنی، میری طرف سے اگر تمہیں ایک حدیث کیوں نہ مل جائے، لوگوں تک اس کو پہنچا دیا کرو، لوگوں کو بتا دیا کرو، یہ نہ کہو مجھے تو کچھ علم نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں ہے میں نے تبلیغ کیسے کرنی ہے۔ یہ میرا اور آپ کا حق ہے، میرا اور آپ کا یہ مشن ہے، وہ مشن ہے جو صحابہ کرام کا مشن تھا، یہ وہ مشن ہے جو نبیوں کا مشن ہے۔ کسی کو دین کی بات کہہ دینا، کسی کو مسجد کی طرف آنے کا پیغام دے دینا، اللہ رب العزت کے ہاں اس کا اجر و ثواب اتنا ہے کہ انسان کی سوچ تصور نہیں کر سکتی۔ گھر میں بیٹھے ہو، دین کی تبلیغ کیا کرو کہ مسجد کی طرف لوٹو، نمازوں کی پابندی کرو، قرآن کو پڑھا کرو، رمضان آنے والا ہے، ہم نے اس کی تیاری کیا کی ہے؟ ہم نے اپنی زندگی کو اسی روٹین پہ لگایا ہوا ہے جیسے پہلے ہم گزارا کرتے تھے۔ ہم نے یہ سمجھا ہی نہیں ہے، سوچا ہی نہیں ہے کہ رمضان آنے والا ہے، ہم نے اس کی تیاری کیا کی ہے۔ صحابہ کرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان آنے والا ہوتا تو آپ اس کی تیاری پہلے سے شروع کر دیا کرتے تھے۔ ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ ہم نے اپنی زندگی کو اسی روٹین پہ لگایا ہوا ہے، اور یہ زندگی آخر ختم ہو جاتی ہے، ہمیشہ نہیں رہنے والی۔ یہ بدن جو ہے یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، اسی مٹی میں مل جائے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس شخص کو دعا دی، نصر اللہ عمرن، اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، پر رونق رکھے، اللہ اس کے چہرے کو خوبصورت اور روشن رکھے، اللہ اس کے چہرے کو شاداب رکھے، خوبصورت رکھے۔ کس کے؟ سمع مقالتی، جو میری حدیث کو سنتا ہے اور آگے لوگوں کو بیان کر دیتا ہے، فوعاها، اور اس کو اپنے دل کے اندر جگہ دیتا ہے۔ دل کے اندر جگہ دینے کے دو طریقے ہیں، ایک انسان اللہ کے رسول کی حدیث کو یاد کرتا ہے، اور دوسرا اس حدیث کے اوپر عمل کرتا ہے۔ فَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا، جس طرح اس نے میری بات سنی پھر اسی طرح اس نے آگے اس بات کو پہنچا دیا، لوگوں کو آگے اس نے بیان کر دیا۔ اللہ رب العزت کے ہاں اس شخص کا وہاں ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس شخص کو دعا دی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنتا ہے اور اسے اپنے دل میں جمع بھی دیتا ہے، اور آگے لوگوں کو بھی بیان کر دیتا ہے، بتا دیتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یہ بتایا ہے، حنین کے تاجدار آمنہ کے لال علیہ السلام کا یہ پیغام ہے، آپ نے اس پیغام کو لوگوں کو پہنچا دیا ہے، تو سمجھ لو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پہ عمل کر لیا ہے۔ اور علماء کے چہرے پہ آج آپ رونقیں دیکھتے ہیں، خوشی دیکھتے ہیں، تو وہ اسی حدیث کی بدولت ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کا پیغام دیتے ہیں، رب کے دین کی دعوت دیتے ہیں۔ آج ان کے چہرے خوبصورت اور رونق نظر آتے ہیں، ان کے چہروں کے اوپر آپ کو غم اور پریشانی کے آثار نظر نہیں آتے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لوگوں کو سناتے ہیں۔
اور اپنے چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے کیا کیا چیزیں استعمال نہیں کرتے ہیں۔ ہر وہ چیز ہم استعمال کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا چہرہ خوبصورت لوگوں کو نظر آئے، اور نہ جانے کیسے کیسے ہیروں کے نسخے بھی استعمال کر لیتے ہیں اس لیے کہ ہمارا چہرہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ کبھی ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نسخے کو بھی آزمایا ہے کہ ہم اس کی بات، اس کی ایک حدیث لوگوں کو بیان کر کے سنا دیں۔ ہمارے ساتھ کوئی دوست بیٹھنے والا ہے، سمجھ آتی ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا، اس کو نماز کی حدیث کو سنا دی جائے، تبلیغ کر دی جائے۔ کوئی اللہ کا منکر بن کے بیٹھا ہوا ہے اور مشرک بن کے بیٹھا ہوا ہے، شرک کرتا ہے، رب کا باغی بن کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو دین کی دعوت دے دے، کیا پتا وہ اللہ کی طرف لوٹ آئے، رب تعالیٰ کی طرف آ جائے، اور تمہاری زندگی کی سارے غم اور پریشانیاں ہیں اللہ ذل جلالہ اس کے لیک سے دور کر دے اور آخرت میں تمہیں جنت کا وارث بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اس امت کی بڑی فکر ہوا کرتی تھی، آپ اس امت کے لیے دن رات پریشان ہوا کرتے تھے۔ یہ وہی امت ہے جو آج کرسی کی بھوک کے پیچھے لگی ہوئی ہے، یہ وہی امت آج دولت کی ہوس کے اندر اتنا مگن ہے کہ اپنے رب کو بھی بھول گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے لیے پریشان ہوا کرتے تھے۔ سورۃ الکہف کے اندر اللہ رب العزت اپنے نبی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ اے نبی، کیا آپ اپنے آپ کو اس طرح ہلاک کر دیں گے، آپ اس وقت کے اندر اپنے آپ کو ختم کر دیں گے کہ یہ دنیا آپ کی بات نہیں مان رہی، آپ کی بات مان کے یہ جنت کو حاصل بھی کر لیتی، اس وجہ سے کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیتے؟ ہم نے آج فکریں اور سوچیں کیا بات رکھی ہے کہ یہ میری اولاد ہے، کل کو میرے مرنے کے بعد میرا نبی نشین یہ بنے گا، یہ میری اولاد، یہ میرے بزنس اور پراپرٹی کو سنبھالنے والی ہے۔ ہم نے فکریں اور سوچیں یہ بات رکھی ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد سکون اور آرام سے زندگی بسر کرے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال بھی فتنہ ہے، اولاد بھی فتنہ ہے، اور قیامت کے دن کوئی تمہیں اس وقت چھڑانے والا نہیں ہوگا جس اولاد کی خاطر تم نے رات کی نیندیں برباد کر دی، وہ رب کی عبادتیں چھوڑ دی، وہ اولاد تمہارے کام نہیں آئے گی، وہ مال تمہارے کام نہیں آئے گا جس کی خاطر تم نے اپنا وقت برباد کر دیا، جس کی خاطر تم نے اللہ رب العزت کے اتنے قیمتی جوانی کے سال گزار دیے، اپنی زندگی کو اس پہیے پہ لا کے کھڑا کر دیا، تمہاری زندگی ختم ہو گئی۔ لیکن وہی اولاد آج تمہاری نافرمان ہے، تمہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی، اور آج تمہاری فکریں اور سوچیں یہ لگی ہوئی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد اپنی زندگی خوبصورت طریقے سے عیش و آرام سے گزار سکے، اور اس کی خاطر تم نے اپنے رب کو بھی بلا دیا، اپنے اللہ کو چھوڑ دیا، اپنے دین کو بھلا دیا، اور تم نے اللہ رب العزت کی معاونت کی، اور اس کے بعد ہمیں یہ سوچ آتی ہے کہ کاش ہم نے اپنی زندگی کا اتنا عرصہ یوں ہی ضائع نہ کیا۔ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ اے نبی، کیا آپ اپنے آپ کو اس طرح ہلاک کر دیں گے، آپ اپنے آپ کو اسی طرح اسی غم کے اندر، اسی سوچ کے اندر ختم کر دیں گے کہ یہ لوگ، یہ امت آپ کی بات کو نہیں مانتی، آپ کی بات کو مان کے جنت نہیں حاصل کر لیتی، اس وجہ سے
اسی سوچ میں، اسی فکر میں، کیا آپ دن رات اسی غم کے اندر اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے؟ اللہ رب العزت اپنے نبی کو یہ اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ایک چھوٹا سا بچہ ابھی بالغ بھی نہیں ہے اور نہ ہی یہ مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، اہل کتاب میں سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، بلوغت کے بالکل قریب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت کرتا تھا، بیمار ہوا، آپ کو پتہ چلا، آپ اس کی بیمار پرسی کے لیے گھر تشریف لے جاتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے کو دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ بچ نہیں سکتا، یہ اپنی زندگی کے آخری مراحل میں ہے، اس کی زندگی کا وقت پورا ہو چکا ہے، آپ اس بچے کو تبلیغ کرتے ہیں کہ بیٹا پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ لڑکا باپ کی طرف دیکھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف بھی دیکھتا ہے اور باپ کی طرف بھی دیکھتا ہے کہ اگر کہیں میرا باپ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میں نے یہ کلمہ پڑھ لیا، میرا باپ مجھ سے خفا نہ ہو جائے۔ باپ بیٹے کو اشارہ کر دیتا ہے، اے ابو القاسم، کہ ابو القاسم کی اطاعت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی کنیت ابو القاسم تھی، باپ اشارہ کرتا ہے بیٹے کو کہ ابو القاسم کی پیروی کرو، وہ جس طرح کہتے ہیں اسی طرح اس کی بات کو مان لو۔ تو بچہ وہ اپنی زبان سے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں سے نکلتے ہیں، آپ کے چہرے پہ خوشی لہراتی ہوئی نظر آتی ہے، آپ مسکراتے ہوئے واپس لوٹتے ہیں اور یہ الفاظ کہہ دیتے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ایک جان کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو تبلیغ لوگوں کے گھروں میں جا کے بھی کیا کرتے تھے، کسی کی بیمار پرسی کا وقت آیا، آپ وہاں جا کے اللہ کا دین سنایا کرتے تھے، صحابہ کرام پہاڑوں کی چوٹیوں پہ جا کے اللہ کا دین سنایا کرتے تھے، بکریوں کے چراہوں کو سنایا کرتے تھے۔ آج ہم اللہ کے دین کی تبلیغ کتنی کرتے ہیں، رب کے مشن کو کتنا آگے پہنچاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر دیکھیں کہ کوئی اللہ کی عبادت سے محروم ہے تو اسے رب کی عبادت کے صحیح معنی سمجھا دو۔ اللہ رب العزت کے ہاں کل قیامت کے دن تمہاری ایک چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی شاید اتنی بڑی ہو جائے گی کہ رب کے دونوں ترازوں میں اس کا وزن اتنا ہو جائے گا کہ میری اور آپ کی عقل تصور نہیں کر سکتی۔ اور صحابہ کرام لوگوں کو اللہ ذو الجلال کی تبلیغ، اس کا مشن سمجھایا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہے، ابو لؤلؤ الفیروز بدبخت آپ کے اوپر حملہ کرتا ہے، مسجد نبوی کے اندر آپ مصلی پہ کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، پیچھے سے خنجر سے حملہ کرتا ہے اور آپ زخمی ہو جاتے ہیں کہ جتنی دیر آپ اس زخم کی وجہ سے زندہ رہے، آپ لوگوں کو بھی تبلیغ کرتے تھے، لوگ آتے تھے آپ کی بیمار پرسی کرنے کے لیے۔ سیدنا عمر فاروق
رضی اللہ تعالی عنہ لیتے ہوئے ایک شخص آتا ہے اور آپ کی بنال کرسی کر کے واپس جا رہا ہوتا ہے تو عمر فاروق دیکھتے ہیں کہ یہ شخص اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے، ان کو بلاتے ہیں اس کو واپس بلاؤ، وہ واپس آتا ہے اور اسے کہتے ہیں کیا تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اس حدیث کا پتہ نہیں ہے کہ جو چادر جو شلوار ٹخنوں کے نیچے ہوگی وہ حصہ جہنم کے اندر جائے گا؟ تو آپ بیماری کی حالت میں اور موت کے آخری مراحل میں پہنچ گئے ہیں اور اللہ کو پیارے ہونے والے ہیں، آخری لمحات میں بھی آپ تبلیغ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لوگوں کو اللہ کا دین سمجھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو صحابہ کرام تو یہ تھے، من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، اگر کسی برائی کو دیکھو، من رأى منکم منکرا، کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی برائی کو دیکھو، فلیغیر بیدہ، تو اس کو اپنے ہاتھوں سے روکا کرو، فإن لم يستطع فبلسانه، اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں برائی کو منع کروں گا تو شاید یہ میرے اوپر حملہ کر سکتا ہے یا شاید مجھے برا بھلا کہہ سکتا ہے، میں غریب ہوں، تبلیغ کیسے کر سکتا ہوں، رب کے دین کی دعوت پھر بھی دے دیتا ہے، لوگوں کو بتا دیتا ہے، لیکن یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ میرا مشن ہے، یہ اللہ نے میرے ذمہ لگایا ہے اور لوگوں کو بتا دیتا ہے اور ڈرتا نہیں ہے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، لیکن پھر بھی طاقت رکھتے ہوئے اپنی زبان سے اس برائی کو روکتا ہے، اتنی بھی طاقت نہیں ہے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، تو اپنے دل کے اندر اس کو برا جانتا ہے کہ یہ برائی ہے، یہ غلیظ کام ہے، یہ ناپاک ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ برا ہو رہا ہے، ان لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، دل کے اندر اس کو برا جانتا ہے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، تو یہ جو درجہ ہے ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ اپنے ہاتھ سے برائی کو روک دینا اللہ کے ہاں اس کا بڑا اجر ہے، یہ ایمان کے بہت بڑے اونچے درجے پہ ہے، اور اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے اپنی زبان سے کہہ دیتا ہے اس برائی کو روکنے کے لیے، اس کی بھی طاقت بڑی ہے، اور جو شخص فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور دل کے اندر اس برائی کو برا جانتا ہے لیکن روکتا نہیں ہے، نہ ہاتھ سے روکتا ہے نہ زبان سے روکتا ہے، صرف دل کے اندر برا جانتا ہے، تو یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ قول باللسان وتصدیق بالقلب وعمل بالجوارح، جو شخص اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے وتصدیق بالقلب، یا یہ کہہ دیتا ہے یقین بالقلب، دل کے اندر یقین کر لیتا ہے، تصدیق کر لیتا ہے، وعمل بالجوارح، اور یہ پاس اور باڈی انسان کا جسم اس کے ذریعے عمل کرتا ہے، عمل کر کے دکھاتا ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ انسان مسلمان ہونے کے بعد ایمان کے اس درجے میں اس وقت پہنچتا ہے جب یہ تین چیزیں اس کے اندر موجود ہوتی ہے، پھر جا کے وہ ایمان والا بنتا ہے، پھر جا کے وہ پکا اور سچا مومن بنتا ہے۔ یہ تین چیزیں اگر نہیں ہے تو وہ ایمان والا نہیں ہے، اس کے اندر ایمان نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ یہ تین چیزیں اگر ہوگی تو پھر وہ مومن ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے، ایمان زبان سے اقرار کرنے کا نام ہے اور دل سے یقین کرنے کا نام ہے اور عمل کرنے کا نام ہے، کہ انسان
جو اپنی زبان سے کہہ رہا ہے اور دل سے جو یقین کر رہا ہے اور پھر اس بات پہ عمل بھی کر رہا ہے، تو یہ پکا اور سچا مسلمان ہے، مومن ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے عرض کیا تھا، وہ وقت بھی بڑا قیمتی وقت تھا جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا کرتے تھے اور اللہ ذوالجلال کے دین اس کو سیکھا کرتے تھے اور دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ وہ بڑا قیمتی وقت ہوا کرتا تھا۔ صحابہ کرام کا کیا ہوا ایک عمل ہمارے زندگی بھر کے کیے ہوئے عمل سے بھی زیادہ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول ہمیں ایک بات بتائیے، جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں، آپ کی محفل میں ہوتے ہیں، تو ہمارا ایمان پختہ ہوتا ہے، ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور جب ہم آپ کی مجلس چھوڑ کے، آپ کی صحبت کو چھوڑ کے ہم گلیوں اور بازاروں میں جاتے ہیں، اپنے گھروں میں جاتے ہیں، بازاروں کے اندر نکلتے ہیں اور چوک اور چوراہوں میں جاتے ہیں، اللہ کے رسول ہمارا وہ ایمان اس طرح ایمان نہیں رہتا جس طرح آپ کے ساتھ ہم ہوتے ہیں۔ ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، آپ کے ساتھ مسجد میں بیٹھا ہوتے ہیں، ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، آپ کی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، لیکن جب آپ کو چھوڑ کے ہم اپنے گھروں کو جاتے ہیں، بازاروں کو جاتے ہیں، گلیوں چوراہوں میں جاتے ہیں، ہمارا ایمان اس طرح کا ایمان نہیں ہوتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، اگر تمہارا ایمان ویسا ہی رہے جیسا میرے ساتھ ہوتے ہو، میری صحبت میں بیٹھے ہوتے ہو، میری مجلس میں بیٹھے ہوتے ہو، میری محفل میں بیٹھے ہوتے ہو، اگر تمہارا ایمان اسی طرح کا ایمان ہو، گھر کے اندر بھی اسی طرح ایمان ہو، گلی اور بازاروں میں اسی طرح کا ایمان ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، تو پھر آسمان سے فرشتے مدینہ کی گلیوں میں اتر کر تمہارے ساتھ مصافحہ کیا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، تبلیغ کرنا اور اللہ رب العزت کے مشن کو پالنا، یہ تو نبیوں کے کام ہے، یہ صحابہ کرام کے مشن ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔